کمزور واقع ہوئے، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہمارا کچھ اور ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم انتہا پہ نظر رکھتے ہیں، ہم منتہی النظر ہیں، ہماری نظر انتہا پر رہتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جس کی کوئی زندگی میں منزل ہو اور جس کا کوئی مقصد ہو تو اس کی نگاہ اتنی بالغ تو ہوتی ہے کہ وہ انتہا پر نظر رکھتا ہے. تو جہاں نگاہ انتہا پر ہو تو وہاں پر ہم کسی بھی دور میں کسی بھی آنے والے نظریے یا تحریک سے متاثر نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود کتنی متاثر ہے قرآنی فکر سے. یہ تاثر یوں سمجھیے کہ میں من حیث مجموعی اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. ہماری کسی تحریک سے پرخاش نہیں ہے، کہیں ذہن میں یہ ہمارے کسی نظریے سے اختلاف نہیں ہوتا. ہم کنٹمپرری تھاٹس کو کنڈیم نہیں کرتے، ہم اصلی افکار کا انکار نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اس سے اختلاف ہے یا ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے اور یہ کوئی ایک ضد ہے، نہیں، ایسا قطعاً نہیں. ہم ضد میں نہ جیتے ہیں، نہ ضد کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی ہے. کو کیا ہمیشہ ہم خود زد پہ رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ضد کے ساتھ زندگی بسر نہیں کی. ہم زد پہ رہے، زمانے کی زد پہ رہے، تحریک کی زد پہ رہے، نظریوں کی زد پہ رہے، اور آج تک ہم اس کی زد پر ہیں. یعنی کہیں کوئی بات ہوتی ہے تو فوری طور پر آپ کی طرف خیال چلا جاتا ہے. اب اس کو اپنی کمزوری نہ جانیے، اس کو کوئی ایسی بات نہ سمجھیے کہ یہ کوئی آپ کی انہیرنٹ ویکنس ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت امر یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی ایسی تحریک نمایاں ہوتی ہے فوری طور پر آپ کی طرف خیال چلا جاتا ہے کہیں یہ وہ تو نہیں ہے، کہیں یہ پھر وہ تو نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے بھی آپ یاد رہتے ہیں اذہان میں، اذہان عالم میں اگر آپ کی یاد ہے تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا کارنامہ انجام دے دیا ہے کہ آج بھی دنیا آپ کی متلاشی ہے. اب اس تلاش کرنے کی جستجو میں کہیں غلط فہمیاں ہیں، کہیں پریشانیاں ہیں. ہمارا ظاہر ہے کہ نہ وہ معاملہ ہے نہ میرا وہ موضوع ہے. میں تو حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین پر گفتگو کر رہا ہوں، اور اس سے بڑھ کر اور کیا حق ہوگا کہ لا الہ کی بنا حسین ہے، کوئی اور نہیں ہے. اب اگر بنا لا الہ حسین ہے تو پھر پرخاش ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ہر مؤسس سے، ہر تاسیس کنندہ سے، اب یہ لفظ مشکل ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا، جس حد تک ممکن ہوگا میں ان کو ڈائلیوٹ کرتا چلا جاؤں گا. ہر بنیاد رکھنے والے سے، ہر بنیاد کے استوار کرنے والے سے جھگڑا رہا ہے شروع میں. ایسا نہیں کہ جھگڑا نہیں رہا. آپ کے سامنے ممالک کی تاریخ ہے، آپ کے سامنے ملکوں کی تاریخ ہے، آپ کے سامنے دنیا کی تاریخ ہے، تاریخ عالم آپ کے سامنے ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ تواریخ آپ کو بتلا رہی ہیں کہ جہاں کہیں کوئی، اب وہ صحیح ہو یا غلط، کوئی نظریے کی بنیاد پڑی ہے وہاں پہ ریزسٹنس اس کو ضرور ملی ہے. ایز از قبولیت یا مقبولیت نہیں ہوئی. تو یہ تو فطرت کا حصہ ہے. تو اب اگر حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین کوئی کہہ رہا ہے تو ریزسٹنس ملنا ضروری ہے. اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ریزسٹنس کیوں مل رہی ہے، آخر بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے. میں یہی تو عنوان کی آیت پڑھ کے بتا رہا تھا، آل عمران کی وہ آیت کہ جس کو آپ پڑھ رہے ہیں اور جس پر آپ یقیناً جا کے گھر میں ایک دفعہ قرآن کو کھول کے کم از کم آپ نے اس کو
اس کے عربی متن کو بھی دیکھا ہوگا، اس کے ترجمے کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ کو اللہ نے توفیق یقیناً جو دی ہے تو آپ نے حاشیے کو بھی دیکھا ہوگا، اگر تفسیر پر نظر رکھی ہوگی تو اس تفسیر کو بھی دیکھا ہوگا۔ فی زمانہ ہمارے پاس تراجم موجود ہیں۔ اب جس کا جو مسلک، عقیدہ، وابستگی، جو طریقہ رہا ہو، احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا اگر ترجمہ ہو آپ کو وہ دیکھ لیجئے، اگر آپ کے پاس فرمان علی صاحب کا ترجمہ موجود ہے اس کو دیکھ لیجئے، مقبول احمد دہلوی کا ترجمہ ہے اس کو دیکھ لیجئے، اردو میں دیگر تراجم میں خود مولانا مودودی موصوف کا ایک ترجمہ موجود ہے اس کو دیکھ لیجئے، اسی طرح انگریزی میں پکتھل سے لے کے یوسف علی اور میر احمد علی، یہ سارے تراجم آپ کے سامنے دیکھتے چلے جائیے۔ ظاہر ہے کہ یہ کھلے ہوئے ترجمے ہیں، لیکن جو اہم ترین بات ہے کہ ہم ترجمہ سہولت سمجھتے ہیں، ترجمہ حقیقت نہیں ہے، ترجمہ ایک سہولت ہے۔ اب وہ سہولت اس لیے ہے کہ زبان ہے قرآن کی عربی، اب اگر کوئی بنگالی میں پڑھے تو ترجمہ اس کا بنگالی میں ہوگا، لیکن یہ تو کوئی طے نہیں کر سکتا کہ میں نے وہی مضمون کو باندھ دیا ہے بنگالی زبان میں، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو شعر و سخن میں ہی باتیں موجود ہیں نا، قرآن تو اس سے بہت بلند ہے، شعر و سخن میں ہی بات، ایک لفظ جو شاعر نے کہیں رکھ دیا، اب اس لفظ کے لیے آپ لے آئیے اس کے، آپ یعنی میں اگر آپ سے کہوں کہ وہ سنونیم اٹھا کے لے آئیے اور آپ یہ کہیں کہ یہ ملتے جلتے لفظ ہیں جس کو مترادفات بھی کہا گیا، ٹھیک ہے، تو اب کیا وہ لفظ بدل ہو جائے گا؟ آپ کہیں نہیں معلوم شاعر کس رو میں تھا، اس کی کیا ذہنی کیفیت تھی، اس کی خلاقیت کا عالم کیا رہا ہوگا کہ جب اس نے اس شعر کو یعنی قلم کے حوالے کیا اور کرتاز کے حوالے کیا، تو نہیں معلوم کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا تھی، اس لمحے موجود کی کیفیت وہ لفظ ہے۔ اب اس لفظ میں کوئی اور لفظ رکھ کر اس کی وضاحت کی جائے، یہ سہولت ہے، حقیقت نہیں ہے، بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں، وہ ایک سہولت ہے، آپ کی تفہیم کے لیے ایک سہولت ہے۔ عین ہی قرآن کے ساتھ بھی تراجم میں یہی ہو رہا ہے، یہی ہوا ہے اور یہی ہوتا رہے گا، لیکن یہ ذمہ دار ترجمہ کرنے والے، میں یہ بات اپنے نوجوانوں سے کر رہا ہوں، پڑھے لکھے بچے یہاں آ رہے ہیں، ظاہر درس اور تدریس سے جن کا تعلق ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ذمہ دار احباب جو قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ ترجمہ برائے ترجمہ نہیں کرتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ اگر ترجمہ کرنا بھی ہے اور کرنا ہی ہے تو پھر اس میں جس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، یہ میں ایک ذرا سا مقدمہ باندھ رہا ہوں اسی آیت کے تعلق سے، کہ کم از کم وہ لفظ کہ جن میں گنجائش اس امر کی ہے کہ زبان اردو رکھتے ہوئے اور زبان اردو میں رہتے ہوئے اگر اس لفظ کو ویسے ہی سمجھ لیا جائے جیسے کہ ہے، تو اس سے بڑھ کے کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ مطلب مثلا اس آیت کو دیکھیے، اس میں مصدر نکال لیجئے، روٹ نکال لیجئے، شاہد اللہ خود مصدر ہے، شین اب دو چشمی ہے کے ساتھ لے لیں، دال لے لیں، خود یہ مصدر ہے، یہ روٹ ہے، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کو شہادت ہی کہیں گے، گواہی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مستعمل لفظ آپ کی زبان میں لفظ شہادت مستعمل ہے، استعمال ہوتا ہے، تو اس کو مزید ہلکا کرنے سے کیا ہدف ملے گا؟ یہ ہے میرا مسئلہ۔ اس کو آپ اگر ہلکا کریں گے، اس کو آپ اگر تفہیم کی منزل پر لا کے کہیں گے کہ بھئی سمجھنا ہے، تو کیوں نہ افکار کو قرآن تک لے جایا جائے بجائے اس کے کہ قرآن کو افکار سے ملا دیا۔ ایک علمی مسئلہ ہے جس پر علماء نے بڑی بحث کی، اسی لیے کہتے ہیں ہمارے پاس خاص طور پہ ان مجالس کا فائدہ کیا ہے؟ ان مجالس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے افکار کو بلند کرتے ہیں، اور یہی خطیب کا کام ہے اور یہی منبر کا فریضہ ہے کہ وہ اتر کے نہ آ جائے بلکہ جس مقام پر وہ بیٹھا ہے سب کو وہاں لے کے چلا جائے۔ اسی کو معراج کہتے ہیں۔ بھئی انسانی معراج بھی تو کوئی ہوگی نا، تو فکر کی معراج ہے، سات آسمانوں کی سیر تو نہیں ہے، معراج فکری کہ اب آپ اس سطح سے بلند کیجئے اور اپنی سطح پر لے آئیے۔
ہاں اللہ ماشاء اللہ جہاں گنجائش ہوتی ہے وہاں پر بہت قریب آ کے گفتگو کرنا پڑتا ہے، مگر وہ قریب آ کے گفتگو کرنے کی وجہ فقط یہ نہیں ہے کہ انسان ان جیسے افکار کا حامل ہونا چاہتا ہے، نہیں، بلکہ کبھی کبھی اگر بتلانا ہو، جھنجھوڑنا ہو کبھی کبھی، تو وہاں پہ امکان موجود ہے اور اس میں فرار بھی نہیں ہے۔ میں ظاہر ہے کہ اسی آیت کے تناظر میں رہ کے گفتگو کروں تو اب ایک لفظ خود بخود عربی زبان کا ہے مگر اردو میں مستعمل ہے، لا الہ الا ہوا، ایسا نہیں کہ یہ آپ نہیں جانتے۔ اب لا کے معنی اگر نفی کے ہیں اور لا کے معنی نہیں کے ہیں، دونوں ہی معنی اپنی جگہ ہیں، لیکن اس نفی اور نہیں کو میتھمیٹیکل اینٹیٹی کے طور پہ نہ سمجھیے، یہ ایڈیشن اور سبسٹریکشن والا لا نہیں ہے۔ ذرا سا اس کو ذرا سا سن لیجیے، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ لا، آپ نے لا کیا ہے؟ منفی ہے، نشان بن جائے گا منفی۔ دیکھیے جب لا کی آپ قسم کو میتھمیٹیکل اینٹیٹی میں ڈھالیں گے تو اس کا نشان منفی ہے، نیگیٹو ہے، مگر کوئی قرآن کا ترجمہ کوئی اس نشان کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا؟ نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جیسے استعمال کر رہے ہیں آپ اپنی سہولت کے لیے استعمال کیجئے، قرآن کا مطمع نظر یہ نہیں ہے، یہی تو غلطی ہو رہی ہے، یہی غلطی ہو رہی ہے۔ اب ملائکہ، یقیناً ملائکہ ہے، آپ کے سامنے ہے یہ لفظ، اس کے بعد ایک لفظ آیا اولو العلم کا، ظاہر ہے کہ اس میں ذرا سی گنجائش تھی کہ وضاحت ہو جائے کہ اولو العلم کون ہے۔ جیسے ہی یہ لفظ آیا ویسے ہی دیکھیے چونکہ ذرا سی گنجائش تھی اس میں، تو کہیں کسی نے کہا اہل علم، کہیں کسی نے کہا صاحبان علم، دونوں ترجمے موجود ہیں آپ کے سامنے، اولو العلم، اہل علم، اولو العلم، صاحبان علم۔ اب روا روی میں پڑ جائیے، اہل علم صاحبان علم برابر ہے، مگر جو علم کا اہل ہوتا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہے، جو علم کا صاحب ہوتا ہے اس کی کیفیت کچھ اور، یعنی جہاں صاحب طے ہوا وہاں اس کی مصاحبت بھی طے ہوئی، یعنی اب وہ کسی کی مصاحبت میں نہیں جائے گا، سب اس کے مصاحب ہوں گے۔ یہاں سے اب یہ صحابیت کی بحث نہیں کر رہا ہوں، اب یہ وہ بھی ایک علمی مسئلہ ہے، اس کو ہم نے فروع میں ایسے ٹریٹ کیا اور اس کے نتیجے میں ہم نے اس پوری کانسیپٹ کے پرخ چڑھوا کے رکھ دیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت تھی۔ صاحبان علم، وہ جو صاحب علم ہے، اس کا مفرد بنے گا صاحب علم، یعنی علم ایسے نہیں ہے فقط بلکہ صاحب علم ہے، تنہا علم نہیں، عالم بھی نہیں کہہ رہے ہیں ہم کو، صاحب علم، اس لیے کہ لفظ عالم جیسے ہی آ جائے گا تو وہاں پر آپ کو کہیں یہ سوال کرنا نہ پڑ جائے کہ انہوں نے گریجویٹ کیسے کیا ہے۔ آپ سمجھے، یہ گریجویشن کا عمل کب ہوا کہ یہ عالم بنے، یعنی کسی منزل جہل کو چھوڑا ہوگا تو منزل علم کی طرف آئے ہوں گے، کسی سیڑھی سے گزرے ہوں گے تو دوسری سیڑھی پر آئے ہوں گے۔ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں مگر آپ کے لیے تکلیف دہ بن جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ جو بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم در عصمت سے وابستہ ہیں۔ ہمارا معاملہ اگر عام ہوتا، عامی ہوتا تو ہمارے لیے یہ لفظ ہمیں پریشان نہیں کرتے، لیکن چونکہ ہم در عصمت سے وابستہ ہیں تو وہاں پر عصمت ہمیں مقرر اور مسلسل جس بات کے لیے آمادہ کرتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ دیکھو، سمجھو، رکو، سمجھنے کی کوشش کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں کسی غلط سمت میں لے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ بھی بڑا اہم تھا، ترجمہ کرنے والے نے اہل علم کیا تو سب کو شامل کر لیا، ہم بھی اہل علم ہیں، ہم کون سا بھائی؟ کیا اس محفل میں بیٹھنے والا کوئی اپنے تعلق سے یہ سننے پر راضی ہے کہ اسے کہا جائے کہ وہ جاہل ہے؟ کوئی راضی ہوگا کہ کسی کو کہا جائے، باقاعدہ پروناؤنس کیا جائے کہ آپ جاہل ہیں؟ تقریباً دیکھیے یہ ایک ایسا دشنام، ایسا یعنی جس کو کہنے کہ لفظ بد ہے کہ جسے آپ پسند نہیں کرتے،
یعنی اگر اس کی ٹون کو ویسے آپ اگر ویسے ملتے ہوئے کہیں کہ صاحب میں بڑا جاہل ہوں، صحیح ہے، لیکن اس کا ٹونل ویلیو چینج اگر کر دوں میں، اور اس ٹونل ویلیو کے نتیجے میں یہ فیصلہ صادر کر دیا جائے کہ آپ جاہل ہیں، تو ہنگامہ ہو جائے، فساد ہو جائے. عجب نہیں کہ انسان یعنی ہاتھا پائی پہ اتر آئے فقط اس لیے کہ ذرا سی ویلیو، ٹون کی ویلیو بدلی، معنی بدل گئے، معنی بدل گئے. لیکن جہاں لفظ رکھے ہوئے ہوں تو وہاں یہ کہنے میں آر کیا ہے، پریشانی کیا ہے کہ وہ گواہی دیتے ہیں جو صاحبان علم ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چند ہیں، وہ گنتی کے ہیں، وہ قلیل ہیں، وہ کثرت میں نہیں ہیں. اور اگر ان صاحبان علم کی مصاحبت کرنا ہے تو اس میں پریشانی بھی کیا ہے؟ اگر علم کی مصاحبت ہو جائے، علم کی صحبت اختیار کر لی جائے، تو کیا وہ علم سے کم ہے؟ کیا اس میں یہ تاثر پیدا ہوگا کہ نہیں اس میں کچھ کمی ہے اور اس کمی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں؟ یہ کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اس آیت پہ رہ کے گفتگو کر رہا ہوں، اور میرے سامنے کچھ نہیں تو ایک درجن ترجمے کھلے ہوئے ہیں، اور اس کے حاشیے میرے سامنے، اور اس پہ ہونے والی کامنٹریز میرے سامنے، کہ جہاں پہ بحث کی گئی ہے اس تعلق سے. کچھ گوشے ہیں جس کو ہمیں آج کے زمانے میں رہ کے سمجھانا ہوگا. مثلا چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، تفسیر نمونہ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. ناصر مکارم شیرازی یا حسین بخش جاہ تفسیر انوار النجف، یہ دو تفاسیر تو آپ کو اب آن لائن مل جائیں گے، اس سے ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت ہے. تفسیر آپ کے گھر میں موجود ہے، جب چاہے دیکھ لیجیے. تو وہاں یہ کہنا پڑ رہا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا کے تعلق سے کہ یہ اللہ کی قولی شہادت نہیں ہے بلکہ یہ اس کی فعلی اور عملی شہادت ہے. یہ کیوں کہنا پڑا؟ یہ اس لیے کہنا پڑا کہ جہاں اللہ کو تجسیم انسان دینے کی کوشش کرے تو وہاں پہلے سے اس کو یہ بتا دیا جائے کہ اس کی قولی شہادت نہیں ہے. دیکھیے مثلا آب و گل سے پیدا کرتا ہے، ثم قال له کن فیکون، لفظ قالا کے ساتھ ہے، لفظ قالا کے ساتھ ہے، پھر اس نے کہا کن فیکون، وہ ہو گیا. اس کو ہونے کے لیے کہا، وہ ہو گیا. کن اور یکون، فیکون پس وہ ہو گیا. یعنی وہ محتاج تھا امر الہی کا، پس امر الہی کا محتاج تھا، احتیاج تھی کہیں سے حکم آئے تو ہو جائے. اسی کو مشیت کہا، اسی کو اللہ کی مشیت کہا. اب جہاں لفظ قالا کے ساتھ آیا تو کیا خدا ایسا ہے کہ کسی مجسمے کو بنا کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ثم قال له، اس سے کہا کن فیکون؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے اب اس پر ایک شعر فوراً یاد آ گیا، آپ لگائی حضرت علامہ رشید ترابی علیہ اللہ مقاموں کا شعر ہے. ظاہر ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ان کے تقاریر سے اقتباس ہو، مگر بعض دفعہ کلام ان کا اپنا خود کہنا یہ تھا کہ جہاں میں اپنے کلام کو کسی تقریر مکمل نہیں کر پاتا ہوں وہاں پہ اس کو میں منظوم کر دیتا ہوں اپنی فکر کو. یہ ان کا اپنا انداز تھا. ان کے جو بھی کلام آپ کے سامنے ہے اور جتنا بھی ہے وہ ان کے افکار کا منظوم ترجمہ ہے، وہ افکار جس کا تعلق کتابت سے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کچھ ایلیمنٹس کو ممبر پہ بیان نہیں کر پاتا، باوجود اس میں نزدیک ترین بات یہ وقت کی قلت، تو اس میں فوراً مضمون کو باندھ دی. اسی طرح صدا سنی نہ کسی نے مگر کلام کیا، صدا سنی نہ کسی نے مگر کلام کیا، کلام جس سے ہوئی بزم دو جہاں قائم. یہ شعر ہے. اب یہ شعر کیا بتلا رہا ہے آپ کو؟ یہ شعر یہی بتلا رہا ہے کہ یہ وہ کلام نہیں تھا کہ جس کو کسی نے مسموع کرنا تھا اور اس کے بعد کسی کو موجود ہو جانا تھا، بلکہ یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کی مشیت ہے، اور اس مشیت کا اظہار ہے کن فیکون. بس یہ معاملہ. اقبال نے اسی غور کر دی، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید،
کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. یہ ایک اور شعر اسی تعلق سے. تو اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر ناتمام کائنات ہے تو روزانہ پیدا ہونے والے بچے کے سامنے کوئی کھڑا ہے اور کن فیکون کہہ رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ مشیت ہے، یہ مشیت ہے. تو جب شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا کی منزل آئی، اور یہ منزل اس طرح سے آئی کہ ذرا سا دیکھا جائے کہ یہ کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ نہیں، یہ اس کی فعلی اور عملی شہادت ہے. یعنی نظام عالم جو بکھرا ہوا ہے، دشت و جبل جو قرار دیے جا چکے ہیں، سماوات و ارض کی جو بنا کر دی گئی ہے، ہواؤں کو جو مسخر کر دیا گیا ہے، مصابیح کو جو پرو دیا گیا ہے، خلقت کائنات جو ہو چکی ہے، نظام ہستی کا وجود، سراسر وجود گواہی دے رہا ہے لا الہ الا ہو. یہ ہے وہ کیفیت جس کو سمجھنے کی ضرورت تھی. اور ویسے اگر ذرا سا سمجھ لیتے تو یہ سب بسب گفتگو نہیں ہوتی کہ اللہ کے بعد ملائکہ، ملائکہ کے بعد صاحبان علم. گفتگو پھر اس طرح نہیں ہوتی. وہ اس کے مظاہر گواہ بن رہے ہیں، اس کے مظاہر قدرت گواہ بن رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے. اس کی عملی، اس کی فعلی شہادت گواہ بن رہی ہے کہ کوئی اور نہیں ہے. اور غور سے سنیں گے آپ، اس لیے کہ بڑا اہم مسئلہ ہے. جب معاملہ تکوین کا ہے، اسی سے کون لفظ نکلا، اسی کے بعد فیکون لفظ آئے. ایک معاملہ تکوین کا ہے، ایک معاملہ تشریع کا ہے. تکوین وہ معاملات جو کونیات سے متعلق ہوں، کائناتی معاملات ہوں، وہ ہے تکوین، عالم تکوین کہتے ہیں. اور عالم تشریع وہ کہ جو اب آپ کے سامنے ہے، یہ عالم تشریع ہے، نظر آ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس کی اس فعلی اور عملی شہادت پر گواہ ہے ملائکہ. اور آگے بڑھ جائیے تو اس کی اس فعلی اور عملی شہادت پر گواہ ہے صاحبان علم. علم کے نتیجے میں، یعنی انہیں علم ہے کہ کائنات خلق کیسے ہوئی، ان کو علم ہے کہ زمین اور آسمان کو کیسے بنایا گیا، ان کو علم ہے کہ شمس و قمر دائبین کیسے ہوئے، ان کو علم ہے کہ کیسے مسخر کیا گیا، ہوا کو مسخر کیا گیا تو کیسے مسخر کیا گیا، پانی کو مسخر کیا گیا تو کیسے مسخر کیا گیا. بلند مقام سے پست مقام پر بہنے والا پانی تسخیر شدہ ہے، کسی نے اسے ایسے ہی مسخر کیا ہے کہ یہ اس طرح سے بہتا ہے. چاہتا تو دوسری طرف بہانا شروع کر دیتا، مگر اس کی مشیت نے یہ چاہا کہ معاملہ نظم کا ہے، معاملہ عدل کا ہے، معاملہ مساوات کا ہے، تو اس میں کہیں ظلم نہ واقع ہو جائے. ایسے ہی ہو تاکہ انسانیت ان مظاہر قدرت سے فقط یہ نہیں کہ کسی طرح سے ان کی دلکشی کا اور ان کے تعلق سے کچھ قصیدے لکھے، نہیں، بلکہ ان مظاہر قدرت سے باقاعدگی سے اکتساب کرے، فیض اٹھائے. ہوا فیض کے لیے، پانی فیض کے لیے، پہاڑوں کا کھڑا رہنا تمہارے اپنے لیے. یہ ایک مقام سے اگر ہل جائیں تو زمین ارتعاش کا شکار ہو جائے، زمین زلزلے سے دوچار ہو جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو اپنی عملی اور فعلی گواہی اپنے مظاہر کے ذریعے دے رہا ہے، اس پر گواہ ملائکہ بن رہے ہیں، اور اس پر گواہ صاحبان علم بھی بن رہے ہیں. تو ان صاحبان علم کا فقط علم ہی اب موضوع گفتگو نہیں ہوگا، بلکہ اب ان کی حیات پر بھی گفتگو ہوگی کہ وہ کب سے ہیں اور کب تک رہیں گے. یہ وہ مسئلہ تھا جس کو سمجھانے کی میں سمجھتا تھا کہ ضرورت ہے. اسی لیے
بڑی مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے کوئی ترجمہ کر کے یہ کہے کہ یہ اہل علم ہیں، اہل دربار دربار والے، اہل علم علم والے، اہل بیت گھر والے، اس کا لفظی ترجمہ کر دیا، لیکن یہ سمجھے بغیر کہ یہ اہلیت سے پہلے کسی علم کی ضرورت ہے جس بنیاد پہ یہ اہلیت طے ہوگی۔ دیکھیے امیر المومنین کے خطبات آپ کے سامنے موجود ہیں، انہوں نے کہا یہ قرابت، قریبت، یہ رشتہ داری، یہ اس بنیاد پہ نہیں ہمارا تعلق ہے سرکار رسالت مآب سے، ہمارا تعلق اس بنیاد پہ نہیں ہے، ہمارا تعلق تو علم کی بنیاد پر ہے۔ علم، یہ علم رشتہ داری کو طے کر رہی ہے اس کیس میں، اگر کہیں اور نہ ہوتا ہو تو اہل بھی تو نہیں ہے، اگر علم ہوتا تو اہلیت واقع ہوتی۔ دیکھیے نوح کا بیٹا ہے، نوح کا بیٹا ہے، ان ابنی من اہلی، نوح نے کہا ہے کہ میرا بیٹا میرا اہل ہے، انہو لیس من اہلک، جواب وہاں سے آ گیا یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ کیسے اہل نہیں ہے؟ ابنیت میں ہے، اہلیت نہیں ہے، اس کا مطلب علمیت درکار ہے اہلیت کے لیے۔ وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ طوفان کیا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ موجیں کیوں طغیان پر آمادہ ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ کشتی کیا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ کشتی سے حیات کیسے ثابت ہوتی ہے، وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ کشتی بچ جائے گی، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پہاڑ کی بلند چوٹی اسے بچا لے گی۔ اس کا سمجھنا سمجھانا اپنی جگہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں، علمیت نہیں تھی۔ باپ نے کہا اہل ہے میرا، عالم بالا سے آواز آئی تیرا اہل نہیں ہے، تیرا اہل نہیں ہے، وہ تیرا اہل انہو لیسا من اہلک، انہو عمل غیر صالح۔ اب دیکھیے کیا ہوا، یہ علم کہاں لے گیا، ایک درجہ اور آگے، وہ تیرا اہل نہیں ہے بلکہ جو عمل اس نے اختیار کیا ہے وہ صالح بندوں کا عمل نہیں ہوتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو فقط علم پر بھی رکنا نہیں ہے، عمل میں بھی آگے بڑھ جانا ہے۔ تو وہ جو اولو العلم ہیں وہ یقیناً بناء علم ہے۔ اب دیکھیے بناء لا الہ پہ آپ کو تکلیف ہو رہی، میں نے کہا بناء علم ہے، وہ بناء علم ہے، وہ علم کو استوار کرنے والے ہیں، وہ علم کو پلانٹ کرنے والے ہیں، ظاہر ڈیپلی روٹڈ ہیں۔ یہ ترجمے تو میں کر چکا ہوں کل راسخ فی العلم کے تعلق سے، اس میں اب کوئی گنجائش تو ہے نہیں۔ تو اب وہاں کیا ہے؟ وہاں یہ ہے کہ اگر ان کا معاملہ یہ ہے تو فقط وہ یہ کہہ کے کہ ہم دارا علم ہے رک نہیں جاتے، بنا علم ہے رک نہیں جاتے، ہم کر کے بتائیں گے کہ ہم ہے کون۔ یہ اہلیت ہے، یہ صلاحیت ہے، اور یہ حقیقت میں ایک حقیقت ہے جس کا اظہار ہونا، جس کو ظاہر کرنا، جس کو آپ تک پیش کرنا لازم۔ میں اس حقیقت کو ظاہر کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا سا سمجھ لیجئے کہ اگر اس کو اس سطح پر ٹریٹ کریں کہ ترجمے میں اہل علم ہے، ہم سب ہیں، تو اگر قرآن سب کے لیے ہے تو اس سے فرار کس کو ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیے۔ کسی نہ کسی سطح پہ تو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ علم ضرور رکھتا ہے، اور اگر کچھ نہ کچھ کے نتیجے میں قدرت کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ جو یہاں پہ کینیڈا میں اور امریکہ میں بیچارے کام کر رہے ہیں وہ بھی تو غلط نہیں ہے۔ وہ کاہے کے لیے غلط ہے؟ وہ بھی کچھ نہ کچھ سمجھ کے ہی تو کام کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہے، حقیقت کچھ ہے، حقیقت کچھ ہے۔ ان کے لیے ہو سکتا ہے ایبسٹریکٹ ہو مگر حقیقت ہے، آپ کے لیے ریئل ہے، آپ ریئلسٹک موڈ میں ہیں، وہ نہیں ہے، ان کا موڈ مختلف ہے، آپ کا موڈ مختلف ہے۔ آپ حقیقتوں کے جانے ہوئے نہیں، پہچانے ہوئے ہیں، اور آپ گواہی دے کر بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے مظاہر قدرت ہیں جو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ فقط اس کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ دوسرا ہے مسئلہ اس آیت کے تعلق سے، وہ بھی یاد رکھیے۔ آل عمران کے تعلق سے میں نے کہا یہ کلام مجید کا تیسرا سورہ ہے مگر نزولی ترتیب بھی ہے جو کہ محکم ترتیبوں میں موجود ہے، آپ کے سامنے ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ پہلی مرتبہ لا الہ الا ہوا کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی، نہیں،
میں نے کہا ترتیب میں ہے، لیکن تنزیل میں آپ چلے جائیے تو سورہ اخلاص آ چکا ہے. سورہ اخلاص مکی سورہ ہے، مدنی سورہ نہیں ہے. مدنی سورہ نہیں ہے، مکی سورہ. اس سورہ اخلاص کا آغاز لفظ قل سے کر کے یہ بتلایا ہے کہ دیکھو اگر قولی شہادت چاہیے، اور غور سے سننا نا، اگر قولی شہادت چاہیے تو محمد ہے. وہ قولی شہادت دے رہا ہے قل واللہ احد، یہ قولی شہادت ہے. اگر کسی کو پریشانی ہے آل عمران کی اس آیت کے تعلق سے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، یہ قولی شہادت ہے نہیں، یہ عملی اور فعلی ہے. مظاہر قدرت ہے جو پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سب کو پیش کر کے کہہ رہا ہوں، کوئی اور نہیں ہے نظام ہستی کا قائم کرنے والا بجز اس کے. بالکل وہی اخلاص قول کے ساتھ شروع ہوا، قولی شہادت یعنی معتبر ترین شہادت اس کی ہویت پر، اس کی احدیت پر، محمد عربی کی. اور پھر شہادت جس کی شہادت ہے وہ وٹنس ہے، وہ وٹنس ابد تک کا ہے، جیسے ازل سے ہے ویسے ابد تک ہے. یعنی آپ یہ کہیں اگر وہ کہہ رہا ہے کہ تم کہہ دو اے حبیب هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، احد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ایک وحی آئی اور اس وحی کے اندر ٹرانسلیشن ہو گیا. نہیں، یہ کہہ کیسے سکتا ہے جب تک کہ اس نے نظام عالم کو بنتے ہوئے نہ دیکھا ہو. وَإِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيًّا وَالْأَرْضَ مَدْحِيًّا، یہ سب پڑھتے ہیں نا حدیث کے ضمن میں. نہیں بناتا، نہیں بناتا، نہیں بناتا. اگر وہ سما ہے تو نہیں بنتی، اگر وہ زمین ہے تو نہیں بنتی، اگر وہ بحر ہیں تو نہیں جاری ہوتے، اگر وہ فلک ہے تو نہیں چلتی. یہ سب کچھ شمس و قمر، یہ نظام ہستی ہے. یہ نہیں ہوتے مگر ہے تو کسی سبب ہے، وہ کوئی سبب کے نتیجے میں ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. اسباب سے بناتا ہے، سبب سے ظاہر کرتا ہے، ورنہ ضروری نہیں تھا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا کہ بارش کے لیے بادل کا سہارا لے لے. لیکن چونکہ مشیت کا تعلق حکمت سے بھی ہے اور وہ حکیم ہے، وہ حکیم ہے، لہذا اس حکمت کو بھی ذہن میں رکھیے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. پھر ایک مرتبہ وہ شہادت کہ نہیں ہے سوا اس کے کوئی الہ قابل تعبد، یا اردو میں اور آسان ترجمہ قابل پرستش کر دیا. لفظ سے میں مطمئن نہیں ہوتا، مگر عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، وہ زبردست بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے. یہ دونوں باتیں ہیں اس کے ساتھ، اس کا عزیز ہونا اور اس کا حکیم ہونا. تو اب اگر اس منزل تک یہ بات آپ تک پہنچی اور آپ نے اس کو قبول کیا تو بس یاد رکھیے کہ ہمارے پاس یہ افتخار ہے کہ ہم نے کبھی قرآن کی کسی آیت کو کسی سے لیا ہی نہیں ہے. دنیا علم پھنسی رہی کہ یہ اہل علم ہے، یہ صاحبان علم ہے. اب دیکھیے یہاں تربیت ہوئی ہماری، اور آغاز میں تربیت ہے، انجام میں تربیت نہیں ہے. آغاز میں تربیت ہے کہ دیکھو اصل کی طرف جاؤ، اصل کی طرف کہ وہ کیا کہتا ہے. تو معلوم یہ ہوا حکمتوں میں اس کی ایک حکمت. امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام پوچھنے والے نے بہت سوال کیا، بڑا سوال بنا کے کیا، اور ظاہر ہے کہ اس لیے بھی بڑا سوال بنا کے کیا کہ اللہ کی شہادت کی گفتگو ہو رہی ہے، ملائکہ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو بھئی یہ کون ہے؟ یہ تو وہ دیکھیے آپ کہ سلسلے کا 5واں ہے، اسی نام نامی کو رکھتا ہے جو ان کا نام ہے. میں نے کل اس پر ایک دقیقہ لیا ہے آپ کا. جیسے مظاہر قدرت ہے ویسے ہی مظاہر محمد ہے. امام پنجم مظہر محمد ہے، مظہر محمد ہے. وہی جواب دیا جو جواب سننے والا شاید سننا چاہتا
تصدیق ہو جائے، تصدیق ہو جائے. ظاہر ہے کہ صادق بھی ہیں، صادق بھی ہیں. اور کیوں صادق ہے؟ اس لیے کہ صادق الوعد نے ان کو صادق بنایا ہے، کسی اور نے صادق نہیں بنایا. یہ اپنی ذات پر خود نہیں صادق بن جاتے، بلکہ جب تک کوئی بنا نہ دے، اور بنانے والا وہ ہے، وہ موجود. پوچھا اور کہا مولا فرزند رسول، اس میں اللہ کی گواہی سمجھ میں آئی، ملائکہ کی گواہی سمجھ میں آئی، یہ اولو العلم کون ہے؟ تو بغیر کسی مقدمے کو قائم کیے ہوئے اللہ کی قسم کھائی، واللہ، خدا کی قسم، نحن اولی العلم، ہم ہیں جو صاحبان علم ہیں. تو کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اگر کہیں جا کے فکر رک جائے اور فکر مرکز پہ جا کے رک جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ گھبرائی، اس لیے کہ وہ مرکز ہیں، وہ محور ہیں، وہ اصل ہیں، وہ اساس ہیں. اور جب ان تک فکر چلی جائے تو یہی فکر آل عمران نے بھی آپ کو اسی طرح سے اس فکر نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا کہ کوئی اور نہیں ہے سوا ان کے. اب اس میں ترجمے میں آپ ہر دور کے عالم کو داخل کر لیجئے، ہر دور کے جاہل کو داخل کیجئے کہ وہ عالم بن رہا ہے، اور ہر دور کے اس ممکنہ عالم کو جو جہل سے گزر کر عالم بننے جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں اگر آپ اللہ پر گواہی طلب کریں تو اگر اتنا کمزور مسئلہ اصول میں آپ بنائیں گے تو فروع تک تو بہت معاملات خراب ہو جائیں گے. اصول اگر اتنا کمزور ہوگا تو فروع پہ گفتگو کیا ہے؟ پھر تو تعویل ہی تعویل ہے. جیسے چاہے تعویل کے پھندے ہیں بقول والے، وہ تو تعویل کے پھندے ہیں نا جو لگاتا ہے، تاک میں بیٹھا ہے تعویل کے پھندے لگا رہا ہے، تو اب لگائیے. اب ایسے تو بہت سارے دروازے کھل جائیں. بھائی یہ کارڈینل پرنسپل ہے، انگریزی ترجمہ کرنے والوں نے کہا توحید کارڈینل پرنسپل ہے، یعنی اس کو کہیں گے نا آپ کو کہ یہ وہ آپ کا اصول ہے، اصل اصول نہیں، اصول، اصل. یعنی کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ ماں کو کہتے ہیں. ماں وہ ہستی ہے جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جس سے فرار نہیں ہے، جس سے رجوع کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سہارے رکھا، اس نے اپنا رکھا، اس نے بوجھ اٹھائے رکھا. اس کے نظام تنفس سے تمہیں سانسیں نصیب ہوئی، تم اس سے جڑے رہے. ایک وقت آیا کہ تمہاری شاخ کو الگ کہیں جا کے لگا دیا گیا، تو اس میں احسان فراموشی کی ضرورت نہیں ہے، اس میں موزن کشی کی ضرورت نہیں ہے. اصل کی طرف دیکھتے رہو کہ وہ اصل کون ہے. اگر عام زندگی میں اگر یہ مظاہر دے کر اس نے توجہات کو اپنی جانب مبذول کیا ہو تو ایسے ہی تو مبذول کیا جاتا. پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو خدا کا جبروت نظر آتا ہے، آگ کو دیکھتے ہیں تو اس کا قہر نظر آتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ باران رحمت کو دیکھتے ہیں تو اس کے آثار رحمت سمجھ میں آتے ہیں. جب تک آثار کو ملاحظہ نہیں کریں گے، اس کے نتیجے میں فکر آپ کی استنباط نہیں کرے گی، نتیجہ عکس نہیں کرے گی، اس وقت تک بے معنی حیات ہے. اس حیات کی کوئی معنی نہیں ہے. بارش کا برسنا بس بارش کا برسنا ہو کے رہ جائے گا اور کچھ نہیں. پانی کا پڑ کے ختم ہو جانا ایسا ہی ہوگا جیسے کہ ہاں قحط تھا، ضروری امر تھا بس. مگر اس کو اسی اس میں نہ دیکھیں، تناظر میں آثار رحمت کو دیکھیں کہ 7 برس بنجر رکھ کے زمین کو پانی بھیج رہا ہے. تو کیا لازمی عنصر ہے؟ جمع تو بعد میں کرنا، پہلے شکرانہ تو ادا کرو. ذخیرہ تو بعد میں کرنا، پہلے شکرانہ ادا کرو کہ نہیں معلوم کتنی بستیاں ہیں جو اجڑ چکی ہیں اور کتنی بستیوں کو اجاڑ چکا ہے فقط اس لیے کہ وہاں کفران نعمت تھا.
تمہیں امتحان میں مبتلا کر کے تم تک باران رحمت کو بھیج رہا ہے، اور تمہیں یقین نہیں آتا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک ایسے ماحول میں اس عنوان پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ جہاں ہو سکتا ہے کہ عنوان کے مظاہر کے ساتھ آپ کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہو، برف بہت پڑتی ہے یہاں پہ، آپ کو اس کی قدر نہ ہو، لیکن یہی برف اگر افریقہ میں پڑنا شروع ہو جائے تو آپ کہیں گے نعمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی چیزوں کو بہت بلند ہو کے دیکھنا اور سوچنا پڑتا ہے، فقط اس لیے نہیں کہ آپ کا ماحول کیا کہہ رہا ہے۔ ماحول کا شکار تو حیوان ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا۔ اپنے ماحول میں مبتلا حیوان ہوتا ہے، جو ماحول سے بلند ہو جائے وہ انسان ہے۔ تو اگر انسان کی تعریف یہ جو ماحول سے بلند ہو جائے اور اتنا بلند ہو جائے کہ یہاں سے وہاں تک، یعنی نارتھ پول سے ساؤتھ پول تک اگر کچھ ہو رہا ہو تو وہ اس کا اثر لے، اثر، وہ کوئی شے، وہ انوائرمنٹل چینج ہی کیوں نہ ہو، اثر لو اس کا، اور یہ کہو کہ ہاں اس میں کیا حکمت ہے، حکمت نہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا مزاحمت ہمیں ہو رہی ہے، کیا زحمت ہو رہی ہے، مگر اس زحمت کو حکمت کے تحت اگر باندھ لیا جائے تو یقین جانیے پھر زحمت نہیں رہتی۔ یہی تو کربلا نے درس دیا ہے۔ 7ویں محرم کو آپ بیٹھے، 7ویں محرم کو آج میں نے مسلسل گفتگو کی ہے، اور شاید کسی نتیجے پر لانے کے لیے میں نے گفتگو کی ہے۔ یہ آثار رحمت ہیں جو انسانوں تک پہنچ رہے ہیں۔ یعنی بادل اثر رحمت ہو، جی، پانی اثر رحمت ہو، سبزہ اثر رحمت ہو، اناج اثر رحمت ہو، اور حسین اثر رحمت نہ ہو، جبکہ قرآن میں رکھا ہوا ہے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ وہ ایکو سسٹم کو متاثر کرنے نہیں نکلا تھا، وہ کسی انوائرمنٹل چینج کو لانے کے لیے نہیں نکلا تھا، وہ کسی سوشیو اکنامک فیکٹر کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں نکلا تھا، وہ کسی ایسی چیز کے لیے نہیں نکلا تھا جس کو آپ یہ کہیں گے اس کا تعلق سماج سے یا سماجیات، معاش سے یا معاشیات سے تھا، نہیں تھا، نہیں تھا۔ اس نے کہا کارڈینل پرنسپل ڈسٹرب ہو رہا ہے، مسئلہ توحید کا ہے، تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہی توحید کا نگہبان ہو سکتا تھا، کوئی اور نہیں۔ یہی کربلا ہو سکتی تھی، پھر کوئی اور کربلا نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ مباہلے میں حسین ہے توحید کا نگران، نگراں و توحید کو نگرانی کی ضرورت نہیں ہے، توحید کو سپرویژن کی ضرورت نہیں ہے، لفظوں کو کہیں یہاں سے وہاں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نگرانی کا مطلب یہ کہ کوئی اب اثر نہ اپنا ڈالے، کوئی باہر سے اب اس پر اپنا اثر قائم نہ کر دے، کوئی اس کے بنیاد کو نہ ہلا دے، کوئی کچھ دیر کے لیے روٹی دے کر یہ نہ کہلوائے کہ تو ہی ہمارا خدا ہے، کوئی تلوار بچا کے اور تلوار سے کسی کو روک کے یہ نہ کہے کہ میں تیرا حیات کا رہنے والا ہوں، میں نے تجھے بچا لیا ہے۔ وہ پوری فرعونی قوت تھی، یہ پوری موسوی شریعت کا نگہبان اور محمدی سلسلے کا کاروان سالار یہ ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ تو دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تم ایبسٹریکٹ کو تو کہو کہ آثار رحمت ہے، مگر جو ریئل ہے اس کو نہ کہو کہ یہ اثر رحمت ہے۔ بادل اثر رحمت ہو جائے، بادل دیکھیں تو آپ کے عالم یہ کہ خوشی ہو رہی ہے۔ افریقہ میں جا کے دیکھیے، جب بادل کا ایک لٹکا ابر آتا ہے تو اس لٹکا ابر کو لوگ دیکھتے ہیں اور بہت دیر تک دیکھتے ہیں جب تک برس نہ جائے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو زندہ حقیقتیں ہیں، اس دور کی حقیقتیں۔ اور حسین اتنی دیر کھڑا رہے کربلا کے میدان میں اور وہ اثر رحمت نہ ہو، وہ اللہ کے آثار میں ایک اثر نہ ہو، اس کی حقیقت کو کوئی نہ سمجھے، اور جبکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں الہی رحمت الہی کا نمائندہ ہوں، میں اپنے نبی کا نواسا ہوں، میں فرزند رسول ہوں،
شریعت غیرتها، کیا میں کسی غیر کی شریعت پر ہوں؟ کیا میں تمہارے دین کو تبدیل کرنے کے لیے آیا ہوں؟ یہ سوال ہے، تا قیام قیامت رہیں گے حسین کے یہ سوال. اور اچھے بلیغ انسانوں سے جو فکر رکھتے ہیں یہ سوال آج بھی قائم ہے. یہ کربلا کے میدان میں ایسا نہیں ہے کہ یہ آواز بلند ہوئی اور فضاؤں کے حوالے ہو گئی، نہیں، آج بھی یہ سوال ہے. کیا میں دین محمد میں تبدیلی کے لیے، دین میں تبدیلی کے لیے، شریعت میں تبدیلی کے لیے، کیا میں کوئی ایسی تبدیلی لا رہا ہوں جس کی وجہ سے تم میرے یعنی مجھ پر ظلم کر رہے ہو، میرے دشمن بنے جا رہے ہو، مجھے مارنے پر آمادہ ہو؟ اب اس کے بعد کمپرومائز کوئی نہیں ہے حسین کے پاس. یہ بھی دیکھیے، نان کمپرومائزنگ ہے حسین. اور یہی کہہ کے آگے بڑھ گئے نا کہ اگر دین محمد بچتا ہے اور شریعت محمد بچتی ہے فقط اس امر سے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تو ہاؤ تلواروں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. میں توحید کا بچانے والا، میں توحید الہی پہ گواہ بننے والا. یہ الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے. اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جو 7ویں محرم آج کہ جس کے لیے تمام مقاتل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تمام مقاتل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پانی بند کر دیا گیا. خود اثر رحمت پر ایک اثر کو بند کیا گیا، یعنی حسین رحمت کا اثر، اور اس پر آثار رحمت میں ایک اثر کہ وہ اس سے فیض یاب نہیں ہو سکتا، اس کی اولاد اس سے فیض یاب نہیں ہو سکتی، پانی اس تک نہیں پہنچ سکتا. کیا یہ کوئی ایسا قانون تھا؟ کیا یہ کوئی ایسی شے تھی؟ کیا یہ کوئی ایسی کیفیت تھی کہ جس کا اس زمانے میں قوموں نے کہا ہو کہ ہاں یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم پانی بند کر دیں گے؟ یہی فرات کا کنارہ ہے اور یہی صفین ہے، اور حسین ہے اور عباس ہیں کہ پانی بھر بھر کے پلا رہے ہیں. وہ دشمن کی فوج. معاملہ عقیدے کا ہے، معاملہ فطرت سے لڑنا نہیں ہے. آپ اس لفظ کو غور کریں گے، معاملہ فطرت سے لڑنا نہیں ہے، معاملہ عقیدے کا. تمہارا عقیدہ کم پختہ، ہمارے پاس پختگی ہی پختگی، تو ہم بلائیں گے، ہم دعوت دیں گے کہ آؤ ہماری طرف آؤ. اس سے فرات کا کیا تعلق؟ اس سے پانی کی بندش کا کیا تعلق؟ اس سے آب رواں سے محروم کرنے کا کیا تعلق؟ یعنی ہر نے خدا دیا ہے کربلا کے میدان میں، اور یہ کہہ کر کہ کلاب اور خنازیر پانی پیے فرات سے اور محمد کا نواسا پیاسا رہے. اور ایسے نہیں ہے. 7ویں محرم ہے، صدائے العطش العطش العطش، یہ آواز مسلسل آنا شروع ہو گئی. یہ بھی کوئی حکمت ہے؟ غزوات لڑی گئیں، جنگیں لڑی گئیں، مگر یہ کوئی حکمت کبھی رہی؟ مسلمانوں کی تاریخ اٹھائیے، کوئی اور تاریخ اٹھا لیجئے، کہیں آپ کو یہ نظر آیا کہ جس میں آپ نے ان اسباب کو مسدود کر دیا ہے جس سے تعلق جینے کا ہو؟ پانی سبب حیات ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی ہی سے ہر جاندار کو، ہر شے کو جیتا جاگتا رکھا ہے. اور یہ پانی ہی نہ ہو تو کیا عالم ہو؟ ظاہر ہے کہ ابتلا کی منزل تھی 7ویں محرم. یوں تو معلوم ہے آپ کو کہ 2 محرم کو قافلہ وارد بکربلا ہوا، 4 محرم تھی کہ ظاہر ہے کہ خیموں کو فرات سے ہٹا دیا گیا، 7ویں محرم سے پانی بند کر دیا گیا. آہستہ آہستہ اسباب کو، راہوں کو مسدود کیا گیا، راہوں کو بند کر دیا گیا، فقط اس لیے کہ کسی طرح سے حسین یہ کہہ دیں کہ بس. مگر حسین بس نہیں، حسین بس نہیں. حسین کی منزل یہ ہے کہ بس حسین نے کہا کہ اب میں ہوں اور میرا پالنے والا ہے.
بچے پانی سے محروم ہوئے. ایک بچی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی اور یہی پوچھتی چچا پانی ہے. ایک بچہ دوسرے خیمے میں جاتا اور دوسرے بچے سے پوچھتا بتاؤ تمہارے خیمے میں پانی ہے. پانی کہیں نہیں ہے. تحقیق کی ضرورت نہیں ہے اس دور میں کہ پانی کی بندش اور پانی کہاں اور کب اور کیسے اور کتنے کنویں کھودے گئے اور ان سے کیا برآمد ہوا. بہرحال پانی نہیں، پانی نہیں ہے. 7ویں محرم کے عزاداروں، ایک تو تشنگی اور دوسرے قاسم کی ووتا. آج میرے پاس اس ترتیب میں جس شہزادے کا تذکرہ ہے وہ ہے حضرت قاسم. قاسم کون ہے؟ حسن سبز قبا کا شہزادہ، حسن مجتبی کا نمائندہ، معصوم حسن، امام حسن، وہ کہ جو کربلا کو تیار کرنے کے تعلق سے جانے جاتے ہیں. 50 ہجری امام حسن دنیا سے رخصت ہوئے. تلواریں، اور تاریخی جملہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے. جس وقت حسن کا لاشا اٹھا ہے اور جنازے پہ تیر چلے تو یقین جانیے یہ 50 ہجری ہے. 50 ہجری کا مطلب کیا ہوا کہ 22 برس کے عباس ہیں. اور اب اس سے عمر کو آپ نیچے کی طرف جائیے اور دیکھیے. اور تلواریں نیام سے نکلی کہ تیر چلے. حسین ابن علی نے کہا نہیں، بھائی کی تمنا یہ نہیں تھی. بھائی تو ظاہر ہے کہ آمادہ کر رہے ہیں، یقیناً پیکار ہوگی، مگر اب نہیں. ایک 10 برس اور گزر جائیں، 10 برس اور گزر جائیں. جس نے کربلا کو آمادہ کیا اس حسن کا بیٹا ہے قاسم. جس نے کربلا کو تیار کیا اس کا بیٹا ہے قاسم، قاسم ابن حسن. ظاہر ہے اور عجیب تعلق. دیکھیے مسائب اپنی جگہ ہیں لیکن اس تعلق کو سمجھ لیجیے، اس لیے کہ مقاتل کے علماء پریشان ہیں اس تعلق سے. وہ کہتے ہیں کہ کسی منزل پہ قاسم گئے ہوں جنگ کرنے کے لیے، مگر ایک ایسا ربط باطن ہے حسین ابن علی اور قاسم ابن حسن کے درمیان کہ جس کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ. یہ واحد شہید ہے کہ اجازت یا اذن طلب کرنے کے لیے 2 ہی اس کے طریقے تھے. دوڑتا ہوا آتا، ماموں کے یا تو ہاتھوں کو بوسہ دیتا یا قدموں پہ سر کو رکھ کے اپنے سر کو رگڑتا. یہ قاسم ابن حسن یہ طریقہ ہے، اجازت مانگنے کا طریقہ. کسی اور شہید کا یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کے پاس شہداء کے ظاہرے کے تذکرے ہوتے ہیں مگر یہ واحد شہید ہے. ایک بات یہ جس کو دیکھا ہے حمید ابن مسلم نے، اس نے کہا کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ حسین جب کبھی نصرت طلب کرتے، جب کوئی استغاثے کی آواز بلند کرتے اور جب ایک شہید جاتا اور واپس نہ پلٹتا تو اس بچے کا عالم یہ تھا کہ دوڑتا ہوا آتا، ماموں کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا، قدموں پہ گر جاتا اور قدموں پہ گر کے لوٹنے لگتا اور یہ کہتا جاتا ماموں جان اجازت دے دیجیے، مجھے بھی تو اجازت دیجیے، مجھے بھی تو سرخرو ہونے دیجیے، میں بھی تو بابا کو منہ دکھاؤں کہ میں کس طرح سے آپ کی نصرت میں آگے بڑھا. مگر وہاں پر دوسری چیز یہ مقاتل میں حمید ابن مسلم نے کہا کہ کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ حسین نے بے اختیار قاسم کو لپٹا لیا اور بہت دیر تک روتے رہے، بہت دیر تک روئے ہیں حسین. یہ دوسری منزل. ظاہر ہے کہ بھائی نظر آ رہا ہے نا، قاسم میں تو حسن ہے. اور تیسری عجیب بات یہ کہ جس وقت قاسم اذن لے کے باہر نکلے ہیں تو حسین بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. وہ حسین جس نے علی اکبر کا جنازہ اٹھا لیا ہے، وہ حسین کہ جس نے انصار اور آوان کے جنازوں کو اٹھا کے مقتل میں لا کے رکھ لیا ہے، وہ حسین کہ جس نے اپنے آپ کو نہیں معلوم کس کی زحمتوں سے گزار لیا. مگر جب قاسم کی باری آئی تو ایک عجیب عالم تھا. حسین بے ہوش ہو گئے.
حسین بے ہوش ہو کے گر گئے. اور ایسا نہیں، قاسم بھی بے ہوش. یعنی چچا اور بھتیجے کی کیفیت یہ کہ دونوں بے ہوش ہیں. اور یہ آپ کو معلوم ہے یہ منظر کب کا منظر ہے، یہ معاملہ کب کا معاملہ ہے. ایک مرتبہ قاسم نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں مگر چچا تنہا ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو کیا کیا؟ خاموش، مغموم، محزون، غمزدہ سر کو جھکائے بیٹھے تھے. ایک مرتبہ بازو پر ہاتھ پاؤ تو ایک تعویذ مس ہوا، اور تعویذ جیسے ہی ہاتھوں سے مس ہوا بابا یاد آئے کہ جس وقت بابا دنیا سے گزر رہے تھے. یہ 3 برس بمشکل تمام 3 برس کا بچہ ہے قاسم، سن 50 ہجری میں. تو ایک مرتبہ قاسم کو بلایا اور یہ کہا کہ یہ تعویذ باندھ رہا ہوں، جب کبھی کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ، ایسی مشکل جو سنبھالے نہ سنبھلے، تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا اور اس میں تحریر وصیت پر عمل کرنا. یہ وہ تحریر تھی کہ جو قاسم کے بازو بند بنی، بازو پر باندھی گئی. اور یہاں تک کہ کربلا کا یہ لمحہ اور یہ موقع آیا کہ بے اختیار قاسم نے دل میں سوچا اس سے بڑھ کے تو کوئی مصیبت نہیں ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں نگاہوں کے سامنے کہ بھائی علی اکبر گئے واپس نہیں آیا. 18 برس کا علی اکبر واپس نہیں آیا. اس سے بڑھ کے اور کیا مصیبت ہوگی کہ میرا چچا ان زحمتوں میں گرفتار اور مبتلا ہے. بے اختیار ایک مرتبہ تعویذ کو کھولا، تحریر کو پڑھا، اور تحریر کو بس پڑھنا تھا کہ بے اختیار وہ قاسم جو روتے ہوئے آتے مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں. اور اب جو مسکراتے ہوئے آئے تو دیکھیے امام ہے حسین، امام ہے حسین. اس مسکراہٹ پہ حسین نے رونا شروع کیا. ہاں بتاؤ کیا سوغات لے آئے؟ بے اختیار کہا چچا جان بابا کی تحریر، بابا کی تحریر ہے. ایک صورت کو فقط قاسم کی صورت کو دیکھا اور اتنا کہا جانا چاہتے ہو نہ جاؤ مگر بابا کی تحریر کی زیارت تو کراؤ. آنکھوں سے تحریر کو لگایا حسن مشتبہ کی، بیٹے سے گفتگو تھی کہ دیکھو چچا پر جب مصیبت آئے تو اپنے نفس کو قربان کرنے میں بخل سے کام نہ لینا قاسم. ہماری نمائندگی کرنا، چچا پہ قربان ہو جانا. یہ تحریر کو پڑھ کے حسن مشتبہ کی حسین نے کہا یہ میرے بڑے بھائی کی وصیت ہے اور وصیت نہیں ہے، حکم ہے جاؤ ماں کو خدا حافظ کہو. عجیب تربیت کی ہے حسین ابن علی نے. کربلا کے میدان میں جانے والے اگر مائیں رکھتے ہیں تو رخصت ہوتے ہوئے ایک مرتبہ یہ تلقین کرنا کہ ماں کو خدا حافظ کہو، ماں کو خدا حافظ کہو. یہ عجیب ہستی ہے، اللہ کے عالم نے اس عجیب ہستی کو خلق کیا ہے. امتحان در امتحان ہے. 13 برس کے قاسم نے جا کے جب ماں کے قدموں پہ سر کو رکھا تو نے کلیجے سے سر کو لگا لیا اور بس یہی کہتی تھی قاسم دیکھو دیکھو بابا کے نام کو روشن کرنا، بابا کے نام کو بلند کرنا، اور فاطمہ کے حضور مجھے شرمندہ نہ کرنا، دادی کے حضور مجھے شرمندہ نہ کرنا. خدا حافظ کہہ کے چلے. زینب وہی ہے، حسین وہی ہے، ام فروا کسی کونے میں کھڑی ہے. مگر بھائی نے بہن کو دیکھا، بہن نے بھائی کو دیکھا، تبرکات کا صندوق منگوایا اور اس کے بعد حسن کا عمامہ پہنایا، حسن کی پوشاک پہنائی، حسن کی آواز بتن ایک مرتبہ کلیجے سے لگا لیا یہ کہہ کے کہ قاسم تجھے نہیں حسن مجتبیٰ کو رخصت کرنا. عزیزوں 2 دقیقے اور ہیں، شہادت اپنے مقام پر معین ہے مگر ایک بات یاد رکھیے جن کو کوئی کھٹک ہے، جن کو کوئی کسک ہے کہ حسن نے صلح کیوں کی اور حسین نے جنگ کیوں کی،
اگر بصیرت حسن ابن علی پہ نظر ہے تو بس یاد رکھیے جیسے محمد کو سری اور جہری شہادت ملی ویسے ہی حسن مجتبیٰ کو یہ شہادت کربلا میں مل رہی ہے جو بتوسط قاسم کے پہنچ رہی ہے. ایک مرتبہ لباس کو جب پہنا دیا، دامن کو پھاڑا اور اس طرح سے امامے کو چاک کیا جیسے کہ کفن قاسم کو پہنا رہے ہیں، اور سینے پر ایک حصہ اور رخ روشن پر دوسرا حصہ ڈالا. بچہ باہر آیا، 13 برس کا سن تھا، گود میں اٹھا کے حسین ابن علی نے پشت فرس پہ سوار کیا. حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے آہستہ آہستہ قاسم کی سواری آگے بڑھ رہی تھی، پیچھے پیچھے حسین کے ہاتھ بارگاہ الہی میں دعا کے لیے اٹھ رہے تھے. ظاہر ہے کہ کیفیت یہ تھی جیسے کہ حسن جا رہے ہیں. آخری بات علماء مقاتل نے کی ہے کہ جب یہ سواری آگے بڑھی تو بیویاں خیمے کا پردہ الٹ کے باہر آ گئی، اور کیفیت یہ تھی جیسے حسن کا جنازہ گھر سے نکل رہا ہو. وہاں پہ دشمنوں کی فوج نے دیکھا، کانا وجہہ کل فلقت القمر، ایسا رخ روشن تھا جیسے 14ویں کا چاند بادلوں کو چیرتے ہوئے آ رہا ہو. کمر میں تلوار تھی، تلوار کو نیام سے نکالا، کبھی میمنہ کبھی میسرہ کبھی قلب. حسن کی شجاعت تھی جو قاسم بتلا رہے تھے. ایک مرتبہ کئی دشمنوں کو تحتے کیا. عمر سعد نے کہا ارے یہ بچہ ہماری فوج کو ختم کر دے گا، کوئی ہے اس کے مقابلے پہ جانے والا؟ ارزق شامی بہت مشہور پہلوان ہے. 4 بیٹوں کو بھیجا، چاروں کو واصل جہنم کیا. یہ دیکھ کر غیظ میں ارزق آیا اور کہا کہ میں جا کے اس کا کام تمام کرتا ہوں، اس کا کام انجام دیتا ہوں. ایک مرتبہ حسین کو اطلاع ملی کہ مقابلے میں ارزق شامی آیا. بے اختیار کا پروردگار میرے قاسم کو تو محفوظ رکھ، میرے قاسم کو تو محفوظ رکھ. آنے واحد میں ارزق شامی کو تحتے کیا. اللہ اکبر کی آواز آئی، دشمن نے مل کے قاسم پہ حملہ کیا، کبھی داہنے سے کبھی بائیں سے، اور جہاں جہاں تلوار پڑتی. عجیب بات ہے، یہ شہید عجیب شہید ہے، یا علی اکبر ہے یا قاسم ہے، تلوار پڑتی آواز دیتے یا اماں ہو ادرکنی، چچا جان میری مدد کرو، چچا جان میری مدد کرو. علماء مقاتل بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ فوجیں ٹوٹ پڑی، حسین سے یہ منظر دیکھا نہ گیا. السلام علیکہ یا اماں کی آواز آئی کہ عباس میرا قاسم مر رہا ہے. ایک مرتبہ پہنچے، لاش پر دونوں طرف جنگ ہوئی، قاسم کا لاشا کچلا گیا، قاسم کا لاشا پامال ہوا. حسین زمین کربلا پہ بیٹھ گئے، ابا کو اتارا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے اور ایک مرتبہ کاندھے پہ ڈال کے سوئے خیام چلے، ایسے جیسے دولہا کی بارات آئی. مومنین ایک اعلان سماعت فرما لیجیے. ابھی حضرت قاسم کی مہدی نکل رہی ہے، آپ تمام لوگ اس مومنی سے درخواست کی رعایت کر لیجیے. کل یہاں پر حضرت عباس کا علم برآمد ہوگا اور مجلس کے بعد
نیاز کا انتظام ہے. آپ تمام مومن و مومنات سے شرکت کی درخواست. شکریہ. شب کی رو کر
doing it, we will buy it. یہ اسٹریس کریں اور پلیجز پہ زیادہ وہ کریں. پلیجز جتنا کریں بالکل کہہ دیں گے بھائی جب ہمارے پاس یہ پیسے ہو جائیں گے، پٹ یور منی جہاں پہ آپ